الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 19 تک ہمارا کلام ہو چکا تھا، تفسیر ہم نے بیان کی تھی، اور ابھی ہماری بات اس موضوع پہ چل رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی حس یا ان کے حواس عام انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زائد ہوتے ہیں، جن کا آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ عام انسان جتنا سنتا ہے، نبی اس سے بہت زیادہ دور تک سنتے ہیں۔ عام آدمی جہاں تک دیکھتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی نظروں کی رسائی اس سے یعنی اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح ہماری جو تصرف ہے، ہمارا ہاتھ ہم بڑھاتے ہیں جہاں تک ہمارا پہنچتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو اس سے زائد تصرفات عطا کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے آخر کلام یہ چل رہا تھا کہ جیسے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر کوئی پاکستان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، یا رسول اللہ کہے، اور عقیدہ یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سن لیں گے، تو یہ وسوسہ آ سکتا ہے یا اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیسے سن لیں گے، اتنی دور سے ایک بشر ہمارا کلام کیسے سن لے گا۔ تو اس پر میں آپ کو یہ وضاحت عرض کر رہا تھا اس موضوع کے اعتبار سے کہ یہ اعتراض اس وقت پیدا ہوگا جب ہم دو امور کی طرف سے عدم توجہی اختیار کریں گے، اپنی توجہ کو ہٹائیں گے۔ ایک اللہ کی عظمت کی جانب سے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے حواس کے عام لوگوں کے حواس سے بڑھ کر ہونے سے اگر آپ توجہ ہٹا لیں گے تو یہ گڑبڑ پیدا ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ہماری طرح نہیں ہیں، وہ ہماری طرح وہ بشر ضرور ہیں، لیکن وہ بشریت میں انتہائی کامل ہیں۔ ہماری بشریت میں ان کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لہٰذا یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفسرین نے بتایا کہ یہ چونٹی 3 میل کے فاصلے پر تھی، جس کی آواز کو سن کر سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا تھا۔ تو اس لیے جب سلیمان علیہ السلام جو فضائل و کمالات میں یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں، وہ 3 میل دور ایک چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی آواز دور سے سن رہے ہوں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب ہم نبی کے حواس کو اپنے حواس پر قیاس کریں گے۔ ایسے شخص سے سوال ہوتا ہے، یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ایک بشر ہوتا ہے، ہماری طرح ہی سنتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو کیسے سن لیا؟ آپ اس کا جواب دیجئے، تو نہیں دے سکیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اعتراض اسی وقت پیدا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی جانب سے توجہ ہٹے گی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ہماری آواز کو ہزارہا میل، سینکڑوں میل دور تک پہنچا دے؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ آج ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں کہ آپ سینکڑوں میل دور کی آواز سن رہے ہیں۔ آپ ایک کال کرتے ہیں اور سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ایک شخص آپ کی آواز کو سن لیتا ہے، یورپ کنٹریز میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ فوراً موبائل پر، ٹیلی فون پر آپ کی آواز کو سن لیتا ہے۔ ممکن تو ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بہت دور، 2-3 میل دور ایک آدمی ہتھوڑا مارتا ہے زور سے، تو وہ آواز آتی لیٹ ہے، ہمیں دیر سے پہنچتی ہے، لیکن ہتھوڑے کی آواز آ رہی ہوتی ہے 3 میل 4 میل کے فاصلے سے۔ تو وہ زوردار آواز ہمارے کان تک کون پہنچا رہا ہے؟ کہ آپ سن رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالی ہم تک پہنچا رہا ہے حقیقتاً۔ اسی طرح جو آلات اور اسباب ہم نے ایجاد کر لیے، اس سے آواز ہماری ہزاروں میل دور تک پہنچ رہی ہے، تو عقل ہماری استعمال ہوئی، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ یہ بھی دل میں اللہ نے ڈالا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے تو عام آدمی کو بھی یہ ایک ایسے خیالات دے دیے اور ایسی کوشش کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنی تدبیر کے ذریعے ہزارہا میل دور کی آواز سن رہا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی ذریعے کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آواز سنوا دے؟ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی دور سے بھی نبی کو ندا کرے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور عقیدہ صحیحہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ آپ ندا کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے پکاریں گے تو باعطائے الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز کو سنیں گے۔ یا یہ عقیدہ رکھ لیں
کہ ہماری آواز کو اللہ تبارک و تعالی وہاں تک پہنچا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، جب وہ پہنچائے گا تو نبی سن بھی لیں گے۔ اور نبی کا دور سے سننا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن لیا تھا۔ اور ویسے بھی آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں بھی ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ یہ دراصل ایک چٹان کی آواز ہے جو آج سے 70 برس پہلے، 70 سال 70 ایئرز پہلے گرائی گئی تھی، جہنم میں گرائی گئی تھی، یہ آج اس کی تہ میں پہنچی ہے، یہ اس کی تم نے آواز سنی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق اگر آسمان دنیا سے ایک چھوٹا سا پتھر گرایا جائے تو وہ شام سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا۔ چھوٹا پتھر کے گرنے کی رفتار یقینی سی باتیں کم ہوگی۔ اگر اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی چٹان گرائی جائے تو وہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آئے گی۔ تو یہ اگر پتھر صبح آپ پھینکیں شام تک پہنچ رہا ہے تو چٹان دوپہر تک پہنچ جائے گی۔ تو آسمان سے زمین تک صرف صبح سے دوپہر کے اندر پہنچ جائے ایک چٹان، تو یہی چٹان اگر 70 برس تک گرے گی تو غور کریں کتنی گہرائی ہوگی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعطائے الہی آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے زمین پر بیٹھ کر 70 سال کی گہرائی کی آواز نہ صرف خود سنی بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کی عطا سے سنی، اور سرکار نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی آپ کے، یعنی آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے، یعنی فضائل و کمالات کے اعتبار سے۔ لہذا مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم کے کمالات روز بروز بڑھتے ہیں، ان کی برکات میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اپنے نبی سے ترقی کا وعدہ کیا ہے، تنزلی کا نہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ایک معجزہ تھا جو ختم ہو گیا، ایک وقت میں نبی نے سنا پھر ختم۔ تو یہ صلاحیت کا حاصل ہونا یا ایک فضیلت کا حاصل ہونا کہ اتنی دور کی آواز آپ نے سنی اور پھر اس کا چھین لیا جانا، یہ ترقی نہیں، تنزلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ترقی عطا فرمائے گا، تنزلی عطا نہیں فرمائے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو نبی آج سے 1500 سال پہلے 70 سال کی گہرائی میں گرنے والی ایک چٹان کی آواز سننے پر قادر ہے، تو وہ آج اس کے فضائل و کمالات کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی دور کی آواز سن رہا ہوگا۔ تو اگر آپ یہاں سے مدینہ منورہ کا فاصلہ دیکھ لیں تو 70 سال نہیں ہے، پیدل بھی چلیں گے تو غالباً 70 سال آپ کو نہیں لگیں گے۔ تو جو نبی آج سے 1500 سال پہلے برس کی گہرائی میں گرنے والی چٹان کی آواز سن رہا ہے، اگر ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے اپنے ایک امتی کی آواز کو بغیر کسی آلے، بغیر کسی سبب کے سن رہے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب وہی کرے گا، حیران وہی ہوگا جس نے نہ قرآن پڑھا ہوگا نہ اس کی حدیثوں کی طرف توجہ ہوگی۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے حواس دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو آپ نے تبسم فرمایا اس حال میں کہ آپ نے دہک فرمایا اس کے قول کی بنا پر۔ تبسم اور دہک دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے، یاد رکھیں پہلے تبسم ہوتا ہے، پھر دہک ہوتا ہے، پھر قہقہہ بنتا ہے۔ تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا، یعنی ایسا ہنسنا جو آواز بالکل اس میں نہ آئے، صرف تھوڑا سا ہونٹ ہلیں، بس یہ تبسم ہے۔ اور دہک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں
بہت زیادہ آدمی ہنستا ہے لیکن آواز اس میں نہیں نکلتی، ایک دم بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا کھکی کھکی جیسے ہوتی ہے، ہلکی سی، بالکل بالکل ہلکا۔ ایک ہے کہ زیادہ کھکی کھکی کرنا کہ اطراف میں کچھ لوگ سن لیں، تو تبسم جو ہوتا ہے وہ صرف مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے دہک، دہک کا معنی ہنسنا، ہنسنے سے مراد اتنا ہوتا ہے کہ دانت بھی نظر آ جاتے ہیں، منہ بھی تھوڑا کھلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس میں بھی آواز بلند نہیں ہوتی، دوسروں تک آواز نہیں جاتی۔ یا یوں کہہ لیں آپ، تبسم وہ ہے جس میں مسکراہٹ ہو، آواز بالکل نہ ہو۔ دہک وہ ہے جس میں آواز تو ہوتی ہے لیکن دوسروں تک نہیں پہنچتی، صرف اپنے تک ہی رہتی ہے، ہم اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ اور قہقہہ اس ہنسنے کو کہتے ہیں کہ جس میں ہماری آواز دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ تو قہقہہ کا مطلب وہ جناتی قہقہہ نہیں ہے، جیسے وہ آپ نے الف لیلہ وغیرہ کوئی پروگرام دیکھا ہو، اس میں جنات ہو ہو ہا 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 کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ہے قہقہہ۔ قہقہہ کی یہ تعریف حقیقتاً نہیں ہے، قہقہہ کی تعریف فقط یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کی آواز کو سن لیں۔ وہ آپ کھیکی کھیکی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ادھر 3-4 تک بھی آواز پہنچ گئی، اس کو قہقہہ کہا جائے گا۔ تو اس لیے تبسم اور دہک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دونوں چیزیں، لیکن کبھی بھی قہقہہ آپ سے ثابت نہیں، کیونکہ قہقہہ جو ہے یہ مطلب مروت کے خلاف ہے، ایک بردباری اور وقار کے خلاف ہوتا ہے قہقہہ، جبکہ تبسم اور دہک یہ وقار کے اندر رہتا ہے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں یہ دہک فرماتے ہیں یا تبسم فرماتے ہیں، قہقہہ نہیں فرماتے۔ تو اس لیے زیادہ بلند آواز سے ہنسنا نہیں چاہیے، بے اختیار آواز نکل جائے ایک الگ بات ہے، اور تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ بس بے فکر ہو کہ وہ اونچے اونچے ٹھٹے لگا رہے ہیں، آدمی کہہ کے لگا رہے ہیں، تو اس قہقہہ زیادہ لگانے سے چہرے کا نور کم ہوتا ہے، اور چہرے کا نور کم نہ ہو تو کم از کم دل کا نور تو کم ہوتا ہے، سیاہی سی آتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قہقہہ کم سے کم لگائیں۔ ہنسی کو ضبط کرنے کی عادت اگر ڈال لی جائے تو اس سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، وقار میں اضافہ ہوتا ہے اور دل میں نور محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال تبسم، دہک اور قہقہہ 3 چیز یاد رکھیں۔ تبسم کے اندر بالکل آواز نہیں ہوتی، صرف مسکراہٹ ہے۔ دہک میں آواز تو ہوتی ہے لیکن دوسروں تک نہیں پہنچتی، اپنی ذات تک محدود رہتی ہے۔ اور قہقہہ میں آواز ہوتی ہے جو دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہے، ان تینوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو تبسم اور دہک کی سنت ہوتی ہے اور قہقہہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ کہ گناہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی اس کو قرار دیا کہ شریعت نے اس کی بھی وہ بھی زیادتی، کبھی کبھار نکل جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ اس کی زیادتی کرنا کہ ہر وقت قہقہہ لگانا یا جب بھی ہنسیں تو قہقہہ کی شکل میں ہنسیں، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کو ناپسند تو کیا ہو لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیے، جب آپ نے اس چونٹی کے قول کو سن لیا تو سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنا ذاتی کمال قرار نہیں دیا، کہ جیسے ہم لوگ اپنے کوئی متبعین ہوتے ہیں تو یعنی کچھ تابع لوگ تو جو بھی کمال کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں تحسین طلب نگاہوں سے کہ اب مانو میرا کمال، دیکھا کیسا میں نے کیا، کیسا کمال دکھایا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ چونٹی کی آواز سننے کے بعد آپ نے سب اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو میں نے چونٹی کی آواز سنی ہے، کیسا ہے میرا کمال، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اور سب کہتے ہیں جی جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا کمال ہے۔ جیسے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اطراف میں ہوتا بھی یہ ہے کہ ہم اکثر خوش آمدی قسم کے لوگوں کو رکھتے ہیں، جو ہر ہماری بات میں چاہے اس میں کوئی کمال کا پہلو ہو نہ ہو اسے باکمال قرار دیتی ہے وہ عوام جو ہے، اور وہ ہمیں سراہتی رہتی ہے تو قلب کو سکون ملتا رہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان عوارضات بشریہ سے پاک و صاف تھے، لہٰذا آپ نے آگے کیا عرض کی؟ وقالا، تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی ربی اے میرے رب اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی، وعلی والدیہ اور میرے والدین کو عطا فرمائی، وان اعمل صالحا ترضاہ اور مجھے توفیق عطا فرما ایسے عمل کی جو نیک ہو اور وہ عمل تجھے پسند ہو، تو اس سے راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی کمال ظاہر ہو، کوئی اللہ کا انعام کا احساس ہو کہ اس کی موجودگی میرے پاس ہے، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، فوراً شکر ادا کریں، اور شکر کے ساتھ ساتھ اس کرم پر مطمئن نہ ہو جائیں، یعنی اسی پر نہ ٹھہر جائیں بلکہ اور زیادہ کی طلب کریں، اور زیادہ مانگیں۔ لہٰذا آپ نے پہلے تو عرض کی کہ میں شکر ادا کرتا ہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے عطا فرمائی، میرے والدین کو عطا فرمائی، اور اس بات کی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے عمل کروں
کہ تو ان سے راضی ہو جائے۔ تو پہلے آپ یہ کر رہے تھے عمل، اس کے باوجود آپ نے دعا کی، اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز پہلے حاصل ہوتی ہے اگر آدمی اسی کے لیے دعا کرے تو اس کو پھر استقامت پر ہم حمل کرتے ہیں۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، اب میں اگر یہ دعا کروں اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تو یہ میں تو پہلے ہی پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کا دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پہ استقامت عطا فرما دے۔ تو گویا کہ استقامت کی آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نیک اعمال پر استقامت عطا فرما دے جو تیری پسند والے ہیں، میں وہ عمل پہلے ہی کر رہا ہوں، ان پہ مجھے استقامت عطا فرما دے۔ اور آخری جو جملہ ہے اس میں دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو آپ نے عرض کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے مقربین میں داخل فرما دے، اپنی رحمت سے۔ تو یہ بھی بڑا کمال ہوتا ہے کہ کوئی اپنے عمل کو اہمیت نہ دے بلکہ صرف اللہ کی رحمت کی طرف توجہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات اس انداز سے بیان فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دائرہ ادب میں رہ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی داخل جنت ہوں گا۔ تو اس لیے کمال یہ ہے کہ آدمی نیک عمل کرے اور بھول جائے کہ میں نے کوئی نیک عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میرا عمل کچھ بھی نہیں، بس تو اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دے۔ اللہ کی رحمت پہ توجہ کرنی چاہیے، اور پھر اتنے مقرب ہونے کے باوجود پھر مقربین میں داخلے کی دعا کرنا یہ عاجزی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔